قیامت کے دن اللہ کے مقبول بندوں کی بڑی شان ہوگی۔ جہاں ایک جانب گناہگار پریشان ہوں گے، وہیں انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین یعنی اللہ کے محبوب بندوں کی الگ ہی شان ہوگی۔ اس دوران اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجم غضوا ابصارکم، اے میدان حشر میں جمع ہونے والو، سب اپنی نگاہیں جھکا لو۔ سیدہ نساء العالمین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہے، سب اپنی نگاہیں جھکا لیں گے۔ سیدہ کی یہ شان ہوگی کہ جب سب میدان حشر میں بھی جزا و سزا کے منتظر ہوں گے، سیدہ دو سبز چادروں کے پردے میں ہوں گی اور آپ کی سواری ہوا کی مانند میدان حشر سے گزر جائے گی۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے سے پہلے سیدہ جنت کے دروازے کے پاس رو پڑیں گی، اور جب ان سے اس کا سبب پوچھا جائے گا تو عرض کریں گی، اے میرے رب، میری اولاد اور میری اہل بیت کو دین کے رستے میں ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، انہیں شہید کیا گیا، انہوں نے اس پر صبر کیا، اور مسلمانوں میں کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کا درد اپنے دلوں میں محسوس کیا، اہل بیت کی تکلیفیں انہیں بے چین کر دیتی تھیں، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرمائے گا، اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لہٰذا سیدہ کی شفاعت کے سبب ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑی شفاعت ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا قرآن پاک کی سورت کوثر کی عملی تفسیر ہیں۔ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہن۔ ان میں سے سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی ہیں۔ بڑی تینوں صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وصال مبارک کے وقت موجود تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش بعثت نبوی کے 5ویں سال ہوئی۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور 20 جمادی الثانی کی بابرکت تاریخ تھی۔ آپ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کے اس مبارک نام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ یعنی چھٹکارا دلانے والی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ آپ کا اسم گرامی فاطمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے کیونکہ آپ کی حقیقت جاننے سے مخلوق عاجز ہے، اور آپ کو بطول یعنی علیحدہ ہو جانے والی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ دنیا سے علیحدہ ہو کر صرف اللہ کی جانب متوجہ ہونے والی ہیں۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ اور ام الحسنین ہے۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تربیت کے لیے جب میرے سپرد کیا گیا تو میں نے انہیں آداب سکھانا چاہے، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ سیدہ نے اسلام کا ابتدائی زمانہ بھی دیکھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے تو بدبخت ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی، آپ کم سن تھیں، آپ جلدی سے آئیں اور اس گندگی کو بدن مبارک سے دور فرمایا، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کے لیے بد دعا کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان سب کی لاشیں جنگ بدر کے دن ایک کنویں میں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر شیب ابی طالب کا مشکل ترین مرحلہ ہو یا ہجرت کا کٹھن سفر ہو، سیدہ نے ہر آزمائش کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ اپنے بابا سے اس قدر محبت و عقیدت رکھتی تھیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کی پروقار کیفیت
اور سیرت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر ان کا بوسہ لے کے ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کا بوسہ لیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے اخلاق و کردار کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ نے ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ یکم ذی الحجہ 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا نکاح اپنے چچا زاد سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا۔ خاتون جنت کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ جنتی شہزادوں کی ماں ہیں اور امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں۔ اس کے باوجود سیدہ گھر کے تمام کام خود کیا کرتی تھیں اور کبھی اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کی۔ ایک بار چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی تو اپنے بابا سے اس کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی سے بہتر ہے۔ یہ تسبیح پوری امت کے لیے سیدہ خاتون جنت کا تحفہ ہے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں سیدنا و مولانا امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ عنہ اور 2 بیٹیوں سیداتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ زمین پر آیا ہے جس نے مجھے یہ بشارت سنانے کی اجازت مانگی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھے بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی پاکیزہ گھرانے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں ہر طرح کی نافرمانی سے پاک کر دے۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں رجس سے مراد گناہ ہے اور تطہیر سے مراد ہر قسم کی نافرمانی سے پاکیزگی ہے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام علی المرتضیٰ، سیداتنا فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہم کو اپنی چادر مبارک میں لیا اور اللہ سے دعا کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ اور اسی طرح فرمایا، اللہم ہؤلاء آل محمد فاجعل صلاتک و برکاتک علی آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کان میں کچھ فرمایا تو سیدہ رونے لگیں۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ نے ایک بار پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو سیدہ مسکرانے لگ گئیں۔ بعد میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وضاحت فرمائی کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تھی تو میں رونے لگ گئی۔ دوسری بار فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی تو میں مسکرانے لگ گئی۔ یہ محبت کا ایک نرالا انداز تھا۔ لہذا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد بیمار ہو گئیں اور چند روز بیمار رہیں۔ پھر 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ سیرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صبر و قناعت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا اور آپ کی زندگی تمام امت مسلمہ اور خصوصاً خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی سخاوت آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی جاری ہے۔ علم، رزق، حتیٰ کہ ولایت کی خیرات آپ کے در سے تقسیم کی جاتی ہے۔ آپ سے عقیدت و محبت ہی ایمان کی اصل ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کا دامن تھامنے
اور ان سے عقیدت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔